اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان. آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں فرحانہ کیسر صاحبہ وہاڑی سے لکھتی ہیں. کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. لکھتی ہیں آپ کے پروگرام سے اسلام کے بارے میں بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی قسم کا اگر مسئلہ درپیش آ جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے. پھر لکھتے ہیں پلیز بتا دیجئے کہ آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہنا ہو تو کون کون سی دعا پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے. یہ بھی بتائیں کہ بچوں کو نظر بد لگ جائے تو کون سے کلمات پڑھ کر پھونک مار کر انہیں بری نظر سے بچایا جا سکتا ہے. شکریہ. جی ڈاکٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم سر. ہماری بیٹی نے اس طرح سوال پوچھا ہے اور پہلے ہمارے پروگرام کو دیکھنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی ساری برکتیں عطا فرمائے آمین. اور بالخصوص ماہ رمضان کے حسنات و برکات سے بہرایاب کرے. آمین. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنا، اس کے حصار میں رہنا، یہ بڑا ضروری ہے. بے شک. جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ماشاءاللہ. بے شک. اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثبات اور طاقت اور قوت وہ عطا کرے گا. ماشاءاللہ. اور یہ بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے. ماشاءاللہ. تو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں بیچتا. بے شک. فَاذْكُرُونِی اذکرکم. بے شک. اس کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بے شک. تو میرے حقوق کا احکامات کا خیال رکھو، میں تمہاری ضروریات کا خیال رکھوں گا. اللہ اکبر. تو ویسے بھی کہتے ہیں ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسے انسان بولتا ہے ویسے کاٹتا ہے. بالکل. تو ہمیں قرآن و سنت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے ہر قدم پہ رہنمائی دی ہے. تو خاص طور پہ آفات و بلیات سے محفوظ رہنا اور مختلف حالات اور مختلف مقامات میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بہت سی دعائیں اور رہنمائی موجود ہیں. ایک تو مطلق حصار باوضو رہنا. باوضو رہنا بذات خود اللہ تعالیٰ کی جس طرح بندہ حفاظت میں رہتا ہے، شیاطین سے، بہت سی بری نظروں سے، جادو ٹونے ٹوٹکوں سے بھی بچا رہتا ہے. ماشاءاللہ. دوسرا صبح و شام اپنا حصار کرنا، اول آخر درود شریف 11 دفعہ اور آخری دونوں کل سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور آیت الکرسی. اللہ. اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ 11 دفعہ پڑھنے سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو دم کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کو اپنی محافظت میں رکھیں گے. پھر اس کے علاوہ بھی کھانا کھانا ہے ہاتھ دھو کے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں تاکہ کھانے کے مضمرات سے بھی بندہ محفوظ رہے. اور اٹھنے سے پہلے پھر دعا مانگے. اسی طرح سونے کی دعا ہے، پھر اٹھنے کی دعا ہے. کوئی اچھی خبر سنے اس کی دعا ہے، کوئی بری خبر سنے اس کی دعا ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر آنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، پھر باہر نکلنے کی دعا، سواری پہ بیٹھے ہیں سفر کی دعا. تو یہ مسنون دعائیں جو ہیں وہ نماز مترجم اس میں بھی مل جاتی ہیں. اور عام ادعیہ مسنونہ یا مسنون دعائیں کی کتاب جو ہے وہ لے کے تو ان کو بھی کوشش کریں کہ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں اور بچوں کو بھی جو ہے وہ یہی کلام جو صبح و شام سحر والا پڑھ کے دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت سی آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھے. بے شک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی فرحانہ کیسر صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خود کو باوضو رکھنا اور اپنے آپ کو اللہ کی نگہبانی میں دینا، یہ ایک بہترین عمل ہے جس سے آپ مختلف قسم کے شیاطین سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں بھیجا ہے علی نواز صاحب نے حیدرآباد سے. لکھتے ہیں السلام علیکم محترم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر سوال ان کا یہ ہے کہ اپنے والدین اور عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں
ان کی قبروں پر کون کون سے ایسے خاص مواقع ہیں جن پر لازمی جانا چاہیے، اور قبرستان میں جا کر کیا پڑھنا چاہیے؟ نیز اگر کسی کے والدین کی قبر بیرون شہر یا بیرون ملک ہو تو ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی میں کیا کیا پڑھیں؟ جواب فرمائیے گا، بہت شکریہ۔ اور اس میں کئی پہلو جو ہے وہ آ جاتے ہیں، جس طرح حدیث میں ہے کہ جب تجہیز و تکفین کرو تو سرانے کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور قدموں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کے تو دعا کرنا۔ پھر یہ بھی حدیث میں ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم ہوتا ہے اتنی دیر تجہیز و تکفین کے بعد قبر کے اوپر سرانے کی طرف بیٹھ کے اگر قرآن پڑھا جائے، کچھ مخصوص صورتیں بھی ہیں وہ پڑھی جائیں، سورۃ یاسین وغیرہ، سورہ ملک ہے، تغابن ہے، یا دیگر جو دعائیں مسنون ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے فوت شدہ جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اہل اسلام کے اندر یہ سال ثواب کا بھی طریقہ ہے، کوئی والدین کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھ کے سال ثواب کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے ان کو پیش کرتا ہے۔ یعنی جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں وہ چاہے زبانی ہوں یا مالی ہوں یا بدنی ہوں، تو ان کو سر انجام دے کے کہ اللہ یہ میری طرف سے قبول فرمائیں، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میرے والد کو، والدہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جتنے انبیاء و مرسلین، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج دن تک قیامت تک جتنے اہل ایمان ہیں سب کو بھی پیش کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے اس میں برکت ڈال کے سب کے حق میں پیش کر دیتا ہے۔ تو والدین کی قبر کے حوالے سے بھی یہی ہے، سورۃ فاتحہ عام طور پہ، سورۃ اخلاص 3 دفعہ، سورۃ اخلاص 1 دفعہ، سورۃ فاتحہ بلاخ دروشی پڑھ کے۔ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے، کوئی باضابطہ پڑھا تو نہیں، اگر والد کی قبر پہ ہے تو سرانے کی طرف جتنے بوسے لیے جائیں، اور اگر والدہ کی ہے تو پاؤں کی طرف والدہ کی قبر کو جو بوسہ لیا جائے تو اس کو اتنے حجوں کا ثواب ہے، جس طرح دنیا میں چہرہ دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ لیکن اس کی کوئی مجھے اتھینٹک ایسی کتاب سے نہیں ملا، لیکن بزرگوں سے یہ بات سنی ہے۔ تو اگر بیرون شہر ہے، بیرون ملک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو قبر میں بھی ٹھنڈک ملتی رہے، تو پھر وہی ہے صدقہ جاریہ۔ اب نماز پڑھیں گے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اولاد کا ہر امر خیر جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بلندی درجات ہے، ذریعہ نجات ہے، توش آخرت ہے۔ تو نماز پڑھی جائے، پھر ان کے لیے کسی بھی وقت سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص یا سورہ یاسین یا جو قرآن سے پڑھ سکیں، یا کوئی امر خیر جو میں نے عرض کیا، مال سے ہو، جسم سے ہو یا زبان سے ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ، جس طرح سرکار نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ بعض نے کہا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ تسبیحات جو ہیں تو اللہ کو پسند ہے، اس پہ بے پناہ اجر ملتا ہے۔ تو یہ پڑھ کے تو اپنے بزرگوں کو، سرکار کی امت کو، بلکہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کے لیے بھی دعا کی جائے تو اپنی ذات کو بھی فائدہ۔ فرمایا کہ جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو پہلے اس کی برکتیں تمہیں ملتی ہیں، پھر جس کے لیے کرو اس کو ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی علی نواز صاحب۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اولاد خود بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو اگر آپ خود اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں، تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوئے آج کے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے میں جو کہ خواب پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں ہمارا آج پہلا خواب جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ شیری جاوید صاحبہ نے فیض آباد راولپنڈی سے بھیجا ہے۔ لکھتے ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر کہتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک پانی کے چشمے پر کھڑی ہوں اور پانی بہتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک پرانا کنواں بھی ہے اور اس میں بھی پانی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ پانی میں چشمے سے پیوں یا کنویں سے، تعبیر حال بتا دیجیے گا، بہت شکریہ۔
خواب کے اندر پانی دیکھنا یہ باعث برکت ہے، ماشاءاللہ، علم بھی ہے، درازی عمر کی طرف اشارہ بھی ہے، اور بہتا ہوا پانی یہ کہ جو امور خیر شروع کر رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشگوار تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ ماشاءاللہ، تو اس کا مطلب جو امور خیر میں مصروف ہیں وہ جاری رکھیں۔ کنواں دیکھنا جو ہے تو یہ بذات خود فیضان کا سرچشمہ ہے، اللہ، پانی سے ہی زندگی کا نظام چلتا ہے، بے شک، انسان کی تخلیق بھی بنیادی طور پہ پانی سے ہے، بعض کہتے ہیں نور سے ہے، پانی، یعنی ان دونوں چیزوں کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس کی حیات کا نظام جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو اگر پانی گدلا ہو تو یہ اعمال بد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اللہ، اگر کنویں کا پانی بھی صاف ہے، چشمے کا بھی صاف ہے تو کہیں سے بھی پیے وہ اس کے لیے باعث برکت ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ کنویں کے اندر کوئی مردار پڑا ہوا نظر آئے تو یہ پھر رزق جو ہے اس کے اندر خرابی کی طرف اشارہ ہے کہ اپنا رزق کے حلال کے جو ضروری تقاضے ہیں وہ ان کو پورا کیا جائے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آب زمزم جو ہے، ماشاءاللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو وہاں سے چشمہ نکلا، وہ بھی خیر و برکت اور رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر سیدہ مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایسی جگہ تھی جہاں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، اللہ، تو اللہ نے ان کو حکم دیا، ایڑیاں رگڑی تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور خشک تنے کو کھجور کو اس کو ہاتھ لگایا تو وہ ہرا بھرا ہو کے کھجوریں لگ کے پک گئے، ہلانے سے گود میں وہ گری۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ کم و بیش 23-24 سال وہ جو سکن ڈیزیز، جلدی بیماری میں مبتلا رہے، اللہ کا وہ شکر ہر حال میں کرتے رہے، تا وقت کہ پھر اللہ کی طرف سے جب وہ شفا کا وقت آیا، فرمایا اپنی ایڑی رگڑو، دائیں ایڑی رگڑی تو گرم ٹھنڈا پانی نکلا، بائیں رگڑی تو نیم گرم پانی نکلا، فرمایا نیم گرم پانی سے غسل کرو تو وہ بیماری دور ہو جائے گی، اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پیو تو انشاءاللہ وہ توانائی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی گویا کہ یہ پانی کی جو برکتیں ہیں، خاص طور پہ جو چشمے کی صورت ہے یا کنویں کی صورت ہے، صحابہ اکرام بھی جب اپنے بزرگوں کے سال ثواب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ کنواں کھدواؤ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پانی کھارا نکلا، سرکار تشریف لے گئے، لعاب دہن مبارک ڈالا تو میٹھا ہو گیا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو ہمیں حاضہ بیر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اور جب مدینہ شریف میں مسلمان گئے مکے سے ہجرت کر کے تو وہاں بہت بڑا مسئلہ تھا میٹھے پانی کا، چشمے کا، اور ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کو بیر روما کہتے ہیں، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ بڑے مہنگے داموں وہ پانی بیچتا، تو سرکار نے فرمایا بھی ہے کوئی جنت کا خریدار ماشاءاللہ، وہ کنواں لے کے یہودی سے جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہودی کو منہ بولی قیمت دے کے جو ہے پہلے آدھے وقت کے لیے لیا، پھر اس نے محسوس کیا کہ لوگ اسی وقت میں پانی بھر کے لے جاتے ہیں، اور پھر باقی بھی اس نے بیچ دیا، تو سرکار کی امت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نے اس کو وقف کیا۔ تو کنواں پانی خریدنے سے، کنواں خریدنے سے جنت بھی خرید لی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی شیری جاوید صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پانی دیکھنا بذات خود زندگی میں بہتری کے امکان ہے، چونکہ پانی سے ہی زندگی کا وجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب ہمیں ضمیر بخاری صاحب نے چونیا شریف سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ پھر لکھتے ہیں جناب، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہال کمرہ ہے اور اس ہال کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا آتش دان ہے جس میں آگ کا الاؤ جل رہا ہے۔ ہال کمرہ جس میں اندھیرا ہے اور اس آگ کے الاؤ سے پورا کمرہ روشن ہو رہا ہے۔ پلیز تعبیر مرحمت فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں آپ نے جب چونیا شریف کہا تو مجھے لگتا ہے شاید آپ کی شادی چونیا میں ہوئی ہے، کیونکہ کوئی نسبت ایسی ہو جائے جس طرح کا یہ گولڈا شریف ہے، یہ شرک پور شریف ہے، تو
یہ جو ہے وہ انفیکٹ مجھے لگا کہ صحابہ چونیاں شریف ہے، خالی کہنا اجمیر مناسب شریف ہے، نہیں لگا تو میں تو چونیاں چونیاں شریف بارہ ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں، خیر کی بات جو ہے وہ کسی طرح منسوب کی کرے۔ جا سکتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی کے کردار میں آپ دیکھیں 99 وہ فالٹس ہیں، کمی ہیں، کوتاہی ہیں، لیکن ایک وصف بھی ہے، تو تم اس وصف کو پیش نظر رکھو اور اس کا ذکر کرو اور دعا کرو کہ آہستہ آہستہ وہ باقی جو ہیں وہ کمیاں بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے، خوبیوں میں بدل دے۔ تو بڑے اچھا خواب ہے، کیونکہ آتش دان حرارت انرجی یہ زندگی کی علامت ہے۔ تو آتش دان وہ حرارت بھی دیتا ہے بعض اس پہ، اور چائے بھی بنا لیتے ہیں، ہنڈیا بھی پکا لیتے ہیں، کھانے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، ان کی زندگی کے اندر امن اور آشتی ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور گھریلو زندگی اور رزق کی فراوانی اور برکتوں کی طرف بھی ہے۔ ہاں البتہ آگ کا شعلہ جو ہے وہ شعلے لپکتے ہوئے جو ہے وہ دیکھے جائیں تو وہ رنج و تکلیف کی طرف اشارہ ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی خواب کے اندر جو ہے کوئی آتش کدہ دیکھتا ہے، جس طرح ایران کے مجوسی جو ہے وہ آتش کدہ ایران بحیرہ صاوا جو ہے وہ خشک ہوا، آتش کدہ ایران بجھا سرکار کی ولادت پہ، تو اس کو دیکھنا یہ گمراہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کی چھان پھٹک کر کے، کیونکہ آتش کدہ اس کی آگ کی پجاری، آگ کی پوجا جو کرتے ہیں، تو باقی خواب کے اندر آگ جو ہے اس طرح دیکھنا جس سے حرارت ہے، جس طرح کمرہ بھی روشن ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بیٹی کی زندگی میں جو ہے وہ خوشیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کا گھریلو نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اور اللہ نے اس کو اسودہ خاطر رکھا ہوا ہے۔ جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، ضروریات زندگی ہیں، وہ بھی اللہ اس کو باوقار طریقے سے دے رہا ہے۔ تو اپنے ان امور خیر کو جاری اور ساری رکھیں جس سے اللہ نے اس کے گھر کو جو ہے وہ ایک پاکیزہ اور جنت کا ماحول دیا ہوا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے ہر نعمت اور ہر خوشی مقدر کرے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ضمیر بخاری صاحبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خواب میں آگ کا دیکھنا اور اس کا روشن دیکھنا، اور ایسے روشن دیکھنا کہ کمرہ بھی روشن ہو، تو وہ آپ کی زندگی میں روشنی کی علامت ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو مبارکباد دی، میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔